دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل الہدا آن لائن قرآن اکیڈمی سینٹر کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ ملکہ سبا کا اسلام لانا۔ ملکہ سبا بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان و شوکت کا حال سن کر ان کی خدمت میں حاضری کی تیاری شروع کر دی۔ ادھر اس کے آنے کی اطلاع وحی کے ذریعے حضرت سلیمان علیہ السلام کو مل گئی۔ انہوں نے ایک وزیر کے واسطے سے پلک جھپکتے ہی ملکہ کا تخت شاہی منگوا لیا اور اس کی تھوڑی سی شکل و صورت بدل دی۔ جب ملکہ دربار میں پہنچی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، کیا تمہارا تخت ایسا ہی ہے؟ ملکہ نے کہا، گویا یہ وہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک محل تعمیر کرا کر اس کے صحن میں ایک بڑا حوض بنوایا اور پانی سے بھر کر اس کے اوپر خوبصورت شیشے کا فرش بچھایا تھا۔ دیکھنے کے والوں کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ صحن میں پانی بہہ رہا ہے۔ جب ملکہ سبا صحن میں پہنچی تو پانی دیکھ کر اس میں داخل ہونے کے لیے پنڈلی سے کپڑے سمیٹا۔ حضرت سلیمان نے کہا، اس کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ پورا صحن خوبصورت شیشے سے بنایا گیا ہے۔ ملکہ کی عقل پر یہ سخت چوٹ تھی۔ اب اس نے حقیقت حال کو سمجھا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ صرف ہمیں یہ یقین دلانے کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی بے مثال چیزیں عطا کرنے والی ہستی ایک ہے جو پوری کائنات کا مالک ہے۔ پھر اپنے کفر و شرک پر شرمندہ ہوئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دست مبارک پر ایمان لے آئی۔ اللہ کی قدرت۔ ڈالفن مچھلی۔ سمندر کی مچھلیاں انسان سے ڈر کر بھاگ جاتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ڈالفن نامی ایک مچھلی ایسی بھی پیدا فرمائی ہے جو مچھیروں اور غوطہ خوروں سے مانوس ہوتی ہیں، ان کے ساتھ دوستانہ تعلق رکھتی ہیں، شارک جیسی خطرناک مچھلی سے حفاظت کرتی ہے، چھوٹی مچھلیوں کو مچھیروں کے جال کی طرف دوڑا کر شکار کراتی ہے، پانی میں تربیت کرنے والوں کے ساتھ گیند کھیلتی ہے اور آدمی کے اشاروں پر طرح طرح کے کرتب کرتی ہے۔ آخر ڈالفن کے اندر انسان کی محبت کس نے ڈالی؟ یقیناً یہ اللہ ہی کی قدرت کا کمال ہے۔ ایک فرض کے بارے میں، بے نمازی کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز نہیں پڑھتا اس کا اسلام میں کچھ بھی حصہ نہیں، اور بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی۔ ایک سنت کے بارے میں، مونچھ اور ناخن کاٹنے کا وقت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز سے پہلے لب یعنی مونچھ تراشتے اور ناخن کاٹتے تھے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، اللہ کا ذکر کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا گیا کہ بندوں میں سب سے افضل اور قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے بہتر کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مرد اور عورت کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں۔ ایک گناہ کے بارے میں، مسلمان بھائی سے بول چال بند رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی سے 1 سال بول چال بند رکھی، اس نے گویا خون بہایا۔ دنیا کے بارے میں، دنیا دشمنی کا سبب۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب دنیا کی دولت کسی پر کھول دی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے بیچ آپس میں قیامت تک دشمنی اور بغض ڈال دیتے ہیں، اور میں اس سے ڈرتا ہوں۔ خلاصہ، جب کسی کے پاس خوب مال و دولت جمع ہو جاتی ہے تو لوگ اس سے حسد کرنے لگتے ہیں، جس سے دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ آخرت کے بارے میں، اہل جنت کی بات چیت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جنت میں خدمت کے لیے ان کے پاس ایسے لڑکے آتے جاتے رہیں گے جو ان کی خدمت کے لیے خاص ہوں گے، اور حسن و جمال میں ایسے ہوں گے گویا وہ حفاظت سے رکھے ہوئے موتی ہیں۔ طب نبوی سے علاج، صحت اور بیماری کا راز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معدہ بدن کا حوض ہے اور جسم کی ساری رگیں اس معدے سے سیراب ہوتی ہیں، لہذا
جب معدہ صحیح ہوتا ہے تو رگیں پورے جسم میں صحت کو منتقل کرتی ہے، اور جب معدہ خراب ہوتا ہے تو رگیں بیماری کو منتقل کرتی ہیں۔ قرآن کی نصیحت، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے لگو تو عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ جس بات کی تم کو نصیحت کرتا ہے یقین جانو بہت ہی اچھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریں۔